اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب قبلہ کا نبیرہ ہوں، اور یہ حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب قبلہ 4 ایکڑ 6 گنٹے زمین حضور اکرم حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ وقف کیے ہیں، یا اس کو رہن رکھنا یا بیچنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہن رکھنے کے برابر ہے، اور یہ اللہ کے رسول کی جائیداد ہے۔ یہ قیامت تک یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ وقف رہیں گی، اور آنے والی نسل اس سے فیض یاب ہوتے رہیں گی، اور یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں، حقوق العباد کا معاملہ یہ معاف نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرت قبلہ عالم نے یہ حقوق العباد کے لیے آنے والی نسل تک اسلام کا پیغام پہنچانا اور ان کو جہنم کی آگ سے بچانا، یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ اس لحاظ سے یہ کروڑہ کی جائیداد ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے وارث ہیں۔ سر جیسے کہ آپ کون ہے؟ میں حضرت مولانا دیندار صاحب قبلہ کا گرینڈ سن ہوں، پوترا ہوں۔ جی جی، آپ یہ خدمت کر رہے ہیں یہاں پہ؟ ہاں جی، یہاں پر میرے خدمات ہے۔ جیسے کہ سر حضرت قبلہ جو جماعت قائم کیے ہیں، وہ جماعت کے ساتھ اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ علی الجماعت، فرد واحد کا معاملہ نہیں ہے، یہ جماعت ہے، جماعت ہی اس کی سب ذمہ دار ہیں، سب مل کے یہ انجام دے رہے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے سر؟ سید ذبیح اللہ حسینی۔ اوکے سر، تھینک یو۔ محترم ناظرین، آج جو یہاں پر ہم کھڑے ہیں حضرت مولانا تقدس مآب سید صدیق دیندار چند مسیشر صاحب قبلہ قدس العزیز کے آستانے پر یہاں پر کھڑے ہیں، اور مولانا صدیق دیندار چند مسیشر صاحب سن 1924 میں یہ خانقاہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ وقف کرے، اور اس خانقاہ کا نام بھی خانقاہ سرور عالم رکھیں، اور آپ ہی کے نام پر یہ زمین حضرت مولانا صدیق دیندار چند صاحب 4 ایکڑ 6 گنٹے جو زمین ہے یہ حضور کے نام پہ وقف ہے، یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، اور خود حضرت کی وصیت ہے۔ آپ فرماتے ہیں 1950 میں ٹربونل کورٹ میں آپ جو ہے یہ وصیت آپ نے لکھ کے دیے کہ یہ خانقاہ نہ میرے ورثے میں آئی ہے، اور نہ میں اس کو اپنے ترکے میں یعنی اپنے اولاد کے لیے چھوڑوں گا، بلکہ یہ خانقاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ ہی اسی کے مالک ہیں۔ تو یہ خانقاہ سرور عالم کی جو زمین ہے، حضرت مولانا صدیق دیندار چند مسیشر صاحب قبلہ جب میر عثمان علی خان آصف جاہ صاحب سے ملاقات کے لیے گئے تھے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ عظمت اور شان بیان فرمائے کہ یہاں کے مقدس کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے۔ تو میر عثمان علی خان اتنے متاثر ہوئے کہ آپ کا صاحب فرمان جاری کیے، اور یہ جو زمین ہے 4 ایکڑ 6 گنٹے یہ میر عثمان علی خان آصف جاہ صاحب کی طرف سے جو ہے یہاں پر آپ کو تحفتاً دی گئی تھی، جس کو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ وقف کیے، اور یہاں پر جتنے بھی مکان ہیں، مزید جو بھی ہے یہ وقف اللہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ وقف ہے، اور یہاں پر انہی لوگوں کو رہنے کا حق ہے جو اس دین کی خدمت کرتے ہیں، اور یہ بات یہاں کے بچے ہر کوئی جانتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ وقف زمین ہے، یہاں پر وہی لوگ رہ سکتے ہیں جو دین اسلام کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ وصیت نامہ حضرت قبلہ عالم 1950 میں 1950 میں عالی جناب اسپیشل ٹربونل کورٹ ترمل گیری کو لکھے ہیں۔ تو حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ یہ خانقاہ سرور عالم یعنی جگت گرو آشرم موقع آصف نگر اس فقیر کی خانقاہ ہے، نہ یہ باپ کے ورثے میں آئی ہے اور نہ یہ میرے بیوی بچوں کے ورثے میں جائے گی، کھلے طور پہ حضرت فرما دیے۔ پھر آگے فرما رہے ہیں کہ میں فقیر ہوں، حقیقی معنوں میں وارث انبیاء ہوں، نہ میں نے کسی کا ورثہ حاصل کیا ہے اور نہ میں کسی کے لیے ورثہ چھوڑ کر جاؤں گا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو بشارتوں اور پیشنگوئیوں کی بنا پر ہندو قوم جگت گرو کہتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خانقاہ ہے۔ اس خانقاہ کے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وارث ہیں۔ اس کی مالیت جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ پولیس ایکشن کے پہلے جو تھی وہ اب بھی ہے، اندازاً 2 لاکھ روپے۔ اس میں زنانہ اور مردانہ 2 مسجدیں ہیں
اور ایک لنگر خانہ ہے اور تقریباً 80 مکانات ہیں. کمپاؤنڈ سے محصور ہے. 2 گیٹ ہیں. رقبہ 4 ایکڑ 6 گنٹے ہے. یہ زمین سرکار نے 1930 یعنی 1930 عیسوی میں میرے نام پٹا کر کے دی ہے. اس زمین پر میرے 3 بیویوں کے 3 مکانات کے علاوہ میرے مریدوں نے مکانات بنائے ہیں. مکانات کی زمین بلا معاوضہ دی گئی ہے. مالک مکان کو اپنے مکان کو فروخت کرنے یا رہن کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے اور نہ غیر کو بسا سکتا ہے، اور کسی زمین کا نزول حاصل کرنے کا مجھ کو کوئی حق حاصل نہیں، اور نہ مجھے ان مکانات سے کوئی کرایہ حاصل کرنے کا حق حاصل ہے. ابتدا سے یہی عمل آ رہا ہے. اس طرح خانخواہ کے کسی زمین یا مکان سے نہ مجھ کو کرایہ ملتا ہے اور نہ وہ میرا ذریعہ معاش ہے. یہاں میرے مرید صرف میری صحبت میں فیض حاصل کرنے کے لیے جمع رہتے ہیں. چند مالدار لوگوں نے چند مکانات فقیروں کے رہنے کے لیے بنا دیے ہیں. لہٰذا یہ خانخواہ سرور عالم جگت گرو آشرم نہ کسی کے ورثے میں حاصل کیا گیا ہے اور نہ کسی کے ورثے میں جائے گا. میری زندگی تک یہ خانخواہ مائع جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ میری نگرانی میں رہے گا. میرے بعد میرے خلیفے اس کی نگرانی کریں گے. خلیفوں کے بعد متولی مقرر کیے جائیں گے. میرے بیوی بچوں کے گزارے کے لیے کوئی مستقل آمدنی نہیں ہے. توکل اللہ زندگی ہے. یوم جدید اور رزق جدید کا معاملہ ہے. پولیس ایکشن کے آگے بھی یہی عمل تھا اور اب بھی یہی حال ہے. یہ پریس کانفرنس بلوانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خانخواہ سرور عالم جگت گرو آشرم جو آصف نگر میں ہے، یہاں پر درگاہ سے متصل زمین کا جو معاملہ چل رہا ہے، الحمدللہ کورٹ میں یہ کیس چل رہا ہے. ہم پوری امید کرتے ہیں کہ ہم کو جو ہے نا انصاف ملے گا، کیونکہ یہ جو زمین ہے 4 ایکڑ 6 گنٹے یہ حضرت قبلہ عالم حضرت صدیق دیندار صاحب نے حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر وقف کر دی ہے. تو آپ حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ یہ زمین نہ مجھے ورثے میں ملی ہے نہ میں ترکے میں چھوڑتا ہوں. یہ جو ہے نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ وقف ہے. یہاں پر تقریباً 63 مبلغین رہتے ہیں جو دین کی خدمت کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر کے ہندو مسلم یونٹی کے لیے کام کرتے ہیں. ہندوستان کو جنت نشان بنانے کے لیے یہ فقراء اپنی زندگیوں کو وقف کیے ہیں. الحمدللہ یہاں پر مبلغین کوئی گریجویٹ ہے، کوئی پوسٹ گریجویٹ ہے، کوئی LLB ہے، تو یہ سب دین کی خدمت کے لیے وقف ہے. تو بہرحال یہاں پر جو معاملہ ہے وہ صرف اور صرف دینی معاملہ ہے، دنیا کی کوئی غرض نہیں ہے. یہاں پر جو بھی لوگ جمع ہیں ان کو کوئی بھی جو ہے نا مفاد نہیں ہے. زمین سے 1 انچ زمین کے جو ہے نا خواہشگار نہیں ہے. لیکن بعض لوگ حضرت قبلہ عالم کی وصیت جو بل ابھی پڑھی گئی ہے اس کے خلاف عمل کر رہے ہیں، کیونکہ یہ 4 ایکڑ 6 گنٹے جو زمین ہے، حضرت فرماتے ہیں اس زمین پہ متقیانہ ماحول پیدا کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے. تو ہم لوگ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا برائی کا خاتمہ ہو. جو بھی لوگ جو ہے نا برے کام کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم بول نہیں سکتے، وہ چیز نہیں ہونا یہاں پر. یہاں پر جو ہے نا دین اسلام کی اشاعت کے لیے ادارہ قائم ہوا ہے. تو یہ کام جو ہے نا ہندوستان کے کونے کونے تک 1924 سے لے کے آج تک بھی وہی کام کر رہے ہوں. اور الحمدللہ ہم ہمیشہ حکومت کی عزت کرتے ہیں اور حکومت کے بتائے ہوئے عمل پہ چلتے ہیں. تو ہمارا ایک ہی کام ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. تو ہندو قوم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگت گرو کہتے ہیں. تو ان کو بتانا ہے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی جگت گرو ہے. اور اس کام کے لیے حضرت صاحب قبلہ نے 5 اصول بتائے ہیں کہ ایکو جگدیشورہ، ایکو جگت گرو، سرو اوتار ستیہ، سرو دھرم گرنتھ ستیہ، سمیل پرارتھنا. اور مسلمانوں میں ہم صرف ایک ہی بات بتاتے ہیں کہ شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے اور عظمت قرآن کیا ہے اور مقام مسلم کیا ہے. تو اس ادارے کا مقصد ایک ہی ہے کہ سب کو جو ہے نا ایک پلیٹ فارم پہ لائے، ہندو مسلم سکھ عیسائی. اسی لیے ہمیشہ ہر سال رجب کی 7، 8، 9 کو یہاں پر انٹرنیشنل ریلیجس کانفرنس ہوتا ہے.
تو یہاں پر ہر مذہب کے لوگوں کو بلاتے ہیں اور ان کو جو ہے نا ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہرحال یہ جو زمین ہے یہ دینی ادارے کی زمین ہے, یہ درگاہ کی ہے. یہ درگاہ حضرت صدیق دیندار صاحب جو آصف نگر میں ہے تو یہ جو زمین ہے یہ حضرت کے نام پہ آج بھی آپ یہ ماریں گے 10-2-497 تو صدیق دیندار صاحب کا انعام ملے گا آپ کو. الحمدللہ بلدیہ سے ہم کو کوئی شکایت نہیں ہے. جو بھی سرکاری ادارے ہیں ہماری تائید کر رہے ہیں اور بلدیہ نے بھی الحمدللہ جو فیک اسسمنٹ بنائے گئے تھے اس کو کینسل کر دیا بلدیہ والے, اور نوٹس بھی دیے, بلڈنگ ڈیمولش کا نوٹس بھی دیے, پھر جو ہے نا سیل کرنے کا نوٹس بھی دیے. الحمدللہ کچھ جو ہے نا وہ لوگ روک رہے ہیں. انشاءاللہ کورٹ میں وہ کارروائی پوری ہوگی. ہم کو پوری امید ہے کورٹ جو بھی ہے ہم کو جو ہے نا انصاف کرے گی, کیونکہ یہ دینی زمین ہے, اس پہ کوئی جو ہے نا ذاتی ملکیت نہیں ہے. لوگ جو ہے نا اپنے ذاتی ملکیت ہے سمجھ کے لوگ جو ہے نا بانٹ لے رہے ہیں, بلڈنگاں کھڑے کر رہے ہیں. یہ غلط بات ہے. یہ دینی ادارہ ہے, دین کے کام کے لیے زمین ہونا ہے. لہٰذا ہم امید کرتے ہیں کہ ہم کو جو ہے نا یہ زمین حکومت دلوائے گی. جیسے سر یہ کسی کو بیچ سکتے ہیں نہیں, اور باہر کے لوگ کو آ نہیں سکتے یہاں پہ. جو دیندار لوگ ہیں پہلے سے انجمن کے لوگ ان کو یہ رکھ سکتے ہیں یہاں پہ. وصیت ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا میں. جی. حضرت کا فرمان یہی ہے, یہاں پر رہنے والے دین کی خدمت کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. دوسرا کوئی دنیائی معاملہ نہیں ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اگر دنیا میں کام کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ جو حضرت صاحب کی طرف سے جو زمین الاٹ کی گئی مکانات وہ واپس کر دیے جماعت کو واپس کر کے وہ لوگ باہر جا کے کام کاروبار کر رہے ہیں. تو یہ جتنی بھی 4 ایکڑ 6 گنٹے زمین ہے وہ صرف اور صرف اشاعت اسلام کے لیے ہے, دین کی خدمت کے لیے. سر یہ کدھر آتا ہے یہ ایڈریس؟ یہ آصف نگر, مہندی پٹنم, تلنگانہ, حیدرآباد. اوکے سر, تھینک یو.